حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا، مگر ان نافرمان لوگوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 9.5 سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ نافرمانیوں سے باز نہ آئے۔ صرف چند لوگ ہی آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ قوم کی اس قدر نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام افسردہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے رب سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے سیلاب کا عذاب نازل کیا۔ جب عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی اور اپنے ساتھیوں کو اس میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ جب زمین پر پانی بڑھنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی نام کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی سیلاب سے بچ گئے، لیکن جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور کشتی میں سوار نہ ہوئے وہ سیلاب میں ڈوب گئے۔ کشتی میں موجود افراد اور جانوروں کے علاوہ کوئی جاندار نہ بچا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بسا کر دنیا کے نظام کو نئے سرے سے بحال کیا اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام عام کیا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرے آدم علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حالات زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور ہمیشہ صبر سے کام لیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ مشکل وقت اور پریشانی میں حق اور سچ کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ اسے میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ جی کیا ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں حق کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی جنہوں نے نافرمانی کی تھی وہ سیلاب کے وجہ سے وہ سارے تباہ ہو برباد ہوئے۔ جی شازیہ۔ انہوں نے بتایا اس کہانی میں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی تھے، جب موسلادھار بارش شروع ہوئی تھی اور پانی جو تھا زمین پر رکنے لگ گیا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ چلنا شروع ہو گئی تھی، اور جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی وہ جودی نام کے پہاڑ پر رک گئی۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ جی آدم ثانی کا مطلب ہے دوسرا آدم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نام حضرت نوح علیہ السلام کو اس لیے دیا تھا کیونکہ اس آدم ثانی کا مطلب ہے دوسرا آدم۔ حضرت نوح علیہ السلام پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ گرلز جی 80۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کون سی چیز بنانے کا حکم دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا تھا؟ ٹھیک ہے، شاباش۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی جس پہاڑ پر رکی تھی شاباش۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تک تبلیغ کی؟ 9 سال۔ 9.5 سال۔ 9.5 سال۔ ویری گڈ۔